ہسبینڈ کو وائف کو ہر حال میں ہی دینی چاہیے، اور کیا چیزیں جن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے کیا، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو وائف کو ہسبینڈ کو لازمی دینی چاہیے اور کن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ لازمی اوائڈ کرنی چاہیے. ہاں جی. تینوں تک ایسپیکٹ کور ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو اپنی بیگم کی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پروٹیکشن جیسے اگر میں ایک لفظ میں کہوں، اور اس میں عزت نفس کی پروٹیکشن بہت اہم ہے. یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سیکیور فیل کرے اس سے تعلق کے نتیجے میں. یعنی ایک عورت یہ محسوس کرے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بڑھ گئے ہیں اور میں زیادہ سیکیور ہوں، مجھے زیادہ ایک پروٹیکشن حاصل ہے، اور زندگی اب کسی بڑے کاز کے لیے ایک اور زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے، جس کے اندر ہم ایک فیملی فارمیشن اور پھر ایک سوسائٹی میں اولاد اور تربیت، وہ ساری چیزیں، اس کے لیے جو انرجی چاہیے، اس کے لیے جو یکسوئی چاہیے، اس کے لیے جو پیشن چاہیے، وہ پیشن ہسبینڈ کی ایموشنل کہہ لیجئے کہ اپنی بیوی کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو وہ کتنا سمجھتا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا کتنا خیال کرتا ہے. آپ نے جو بھی بات کی ہے جو اس کی سیکیورٹی جو ہے، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے، کس سینس میں آپ بات کریں گے اس کی یہ کیسے؟ فزیکل سیکیورٹی نہیں ہے، یہ ہم بولی سیکیورٹی نہیں کہ گھر میں باہر چوکیدار رکھتی ہے، یہ ایموشنل سارٹ آف ایموشنل. یعنی اگر کوئی خاتون سب سے زیادہ انسیکیور اور سب سے زیادہ اسٹیٹ آف فیئر میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کب کون سی بات بری لگ جائے، پتہ نہیں یہ کون سے جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ ٹونٹنگ ہے یا یہ واقعی جینون ایکسپریشن آف لو ہے، یہ کیا ہے. یہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آج تو بہت ہی کمال کر دیا آپ نے، تو یہ کمال سے ان کی کیا مراد ہے، یہ میری اپریسیشن کر رہے ہیں کی اسٹیٹ میں نہ رہے. ہاں یہ مطلب اس وقت بہت ساری عورتیں ڈری ہوئی ہیں، اور ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، یعنی وہ اس کو بہت زیادہ خطرہ ان کے، مطلب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ کبھی کبھی ہرٹ ہوتی ہے. اچھا سلمان بھی یہاں پہ آپ کو میں ٹوک رہا ہوں، کیا ہسبینڈ کرے، ٹھیک ہے آپ نے کہا وائف کیا سے ایکسپیکٹ یعنی کیا فیل کر رہی ہے، بٹ ہسبینڈ کیا کرے ٹو میک ہر فیل سیکیور. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایکسرسائز ہے بڑی عجیب سی ہے. ہسبینڈ یہ سوچے کہ اگر آپ اپنی بیگم ہوتے تو کیا آپ خوش رہ سکتے تھے؟ یعنی مشکل ہے یہ کرنا، امیجن نہیں ہو رہا پا رہا، امیجن نہیں ہو رہا اتنی بڑی اگر آپ جیسا، مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے اسے. آپ مطلب اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے اللہ نے آپ کو، ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایتھارٹی پوزیشن جب ہمیں ملتی ہے نا تو اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹون ایتھارٹی والی نہ ہو، ہمارا لہجہ تحکم والا نہ ہو. یہ ایک چیلنج ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو مطلب ہم اس طرح بات کریں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کی فیلنگز کا ہم خیال رکھ سکیں، ہم باس نہ لگیں. ہم جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ گزارش کر رہے ہیں، آپ کی ٹون ریکویسٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی ٹون کمانڈنگ ہوتی ہے. اور آپ زیادہ بولتے ہیں، اور بس بہت ساری خواتین کو لگتا ہے کہ ہماری طرف اٹینشن اس وقت دیتے ہیں جب یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، اور جب ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو یہ لاسٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ اس وقت اٹینٹیو ہوتے ہیں جب یہ اپنا مائک آن کرتے ہیں، اور جب ہمارا مائک آن ہوتا ہے تو یہ نان رسپانسو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی شکایت ہے. مطلب میں بہت ساری خواتین کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے شوہر کو ان سے محبت ہے، لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو توجہ نہیں ملتی، اور جب وہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ لاسٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں اور ہوتے ہیں. اور ان کی بات کو دیکھیں، محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی
انکہی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. یعنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک مطلب یہ ہے یہ خواتین کو نام ہوتا ہے سلمان بھائی. وہ تو یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. وہ کہتی ہے بھائی تو ہنٹ سمجھ ہماری. ہمیں تو کوئی اور سیدھی والی بات نہیں سمجھ آ رہی. صحیح بات. اللہ اکبر. یہ خواتین کو ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ ہسبینڈ آپ کی ان کہی بات کو سمجھ لے, پھر تو ہسبینڈ. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ جب ہم چھوٹے تھے نا, ایک زمانے میں ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا نیلام گھر. پرانا پروگرام تھا, طارق عزیز صاحب ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک پروگرام آیا کرتا تھا اور وہ اس میں نیولی میرڈ کپلز کو بلاتے تھے. ایک کو باہر بھیج دیتے تھے اور ایک کو اندر رکھتے تھے, پھر کچھ کویسچنز کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے والے کو بلاتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ انہیں اس سوال کا جواب وہی ہے یا ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر کہ بھئی اس سچویشن میں آپ کے اسپاؤس کیا کریں گے, اگر ایسی سچویشن ہو تو ان کا کیا ڈیسیشن ہوگا. تو وہ سوچتے تھے کہ میرے خیال میں اس سچویشن میں ان کا یہ ڈیسیشن ہوگا. پھر اس کے بعد انہیں بلاتے تھے, پوچھتے تھے بھئی آپ بتائیے کیا ہے, اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. اور جب جواب ٹیلی کر جائے تو اس کو پھر مطلب سیلیبریٹ کرتے تھے یا جو بھی ان کا طریقہ تھا ریوارڈ دیتے تھے. بہرحال وہ ایک اس کا کانٹیکسٹ اس پروگرام کا کیا تھا اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر یہ والی جو بات ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے, اگر بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے خیال میں جب آپ کے ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں پورے دن کے تھکے ہارے, تو ان کی وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنا وربلائز کرتے ہیں, کتنا ایکنالج کرتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی بیوی نے آپ کی زبان سے اس کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ سنا ہے, مطلب آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو, اور اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں کہ بھئی بیوی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کی ایکسپیکٹیشنس کو کتنی دفعہ اپنی زبان سے ریفریز کیا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اندازہ ہے کہ دس از واٹ یو ایکسپیکٹ فرام می. ایٹ لیسٹ acknowledgement of what other thinks and feels towards me. جس میں نا ایک ہسبینڈ نے مجھ سے, میں نے جب اس سے بات کی نا کہ give her time, quality time, آپ کے مال کی صرف وہ محتاج نہیں ہے, وہ آپ سے وقت چاہتی ہے ایکسپیکٹ. تو انہوں نے کہا کہ بٹ میں جیسے ہی گھر آتا ہوں تھکا ہوا تو مجھ پہ ایک انبار آف رسپانسبلٹیز ڈال دیتی ہیں, بجائے کہ وہ مجھے پہلے کمفرٹیبل فیل کروائیں, کھانا شانا کھلائیں, ایک تھوڑا سا گپ شپ, ایک تھوڑا سا نارمل انوائرمنٹ ہو. بیکاز مین آر ہائیلی کمپیٹیو ان نیچر. تو وہ باہر اگر کمپٹیشن یا دنیا سے لڑ کے فار ایگزامپل آ رہے ہیں, اور آج کل کا جو ماحول ہے ہائپر کنزیومرزم کا, جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ کمپٹیشن ان دا ہاؤس, دے وانٹ کمفرٹیبلٹی اینڈ ریلیکسیشن, کہ اب میں تھوڑا سا چل کروں گا اور پھر ذرا گپ شپ ماریں گے. تو اگر آتے ہی وائف یہ کام نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نا تھوڑا سا اپنے آپ کو نا زون ٹرن آف کرتے ہیں تاکہ اسٹریس مزید نہ ہو. تو یہ واقعی میں ان کا جینوئن وہ تھا, اور کیا وائفس کو ایسے کرنا چاہیے یا ان ہسبینڈ کی غلطی ہے کہ وہ اس کو فائٹ اور فلائٹ میں سے وہ فلائٹ کر جاتے ہیں. نہیں صحیح بات, ہاں ایسا ہوتا ہے اور اس میں خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہے کہ یعنی کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے اپنے مردوں سے کہ یہ جو سائلنٹ ہو جاتا ہے, یہ جو سائلنٹ ہو جاتے ہیں نا, یہ ظلم ہے. اور مردوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ جو بولتی ہے یہ ظلم ہے. تو بیگم کہتی ہیں کہ بھئی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے, میں اتنی دیر سے آپ سے بول رہی ہوں, آپ کچھ بولتے کیوں نہیں. تو وہ مطلب یہ ایک بڑا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم یہ لرن کریں کہ ٹھیک ہے وہ بھی پورا دن انتظار میں تھی کہ آپ جب آئیں گے تو وہ بتائے گی کہ آپ کی والدہ نے کیا کیا ہے, آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے, اور گھر میں کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں, اور اس کی لائف کیسی گزری ہے. تو جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی اس انتظار میں تھی. تو آپ آتے ہی یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوا الحمدللہ ہم آ گئے, اور اب ہم اس ٹائم پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ اس کو کانورسیشن ٹائم سیکیور کریں اور کانورسیشن ٹائم آپ اناؤنس کر دیں. جب آپ یہ بتا دیں گے کہ ہم آج یا کل صبح یا رات میں یا اس ٹائم پہ انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ ذرا آسان ہو جائے گا.
وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اس سے تو بات کر نہیں رہے اور آپ طه جلیل صاحب اور سلمان صاحب کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے، تو وہ اور زیادہ ناراض ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ایک اور چیز، ابھی آپ نے شروع میں ایکسپیکٹیشن کی بات کی تھی نا کہ ہم لوگ کی ایک پرابلمس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. تو کیا یہ بھی ان ادر ورڈز یہ نہیں ہے کہ ایک ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے میں کھا رہا ہوں تو ایسے ہو، وائف کی ایکسپیکٹیشن ہسبینڈ کھا رہا ہے تو یہ مطلب ان ادر ورڈز ایک طرح سے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نا یہ ایک عجیب کھچڑی سے پکڑی ہوتی ہے کہ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں ہماری یہ ویلڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھا کہاں جا کر ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز ہے، کون سی ایکسپیکٹیشنز جائز ہیں، ہاؤ ڈو وہ جو بیلنس ہے. اور آپ نے ایون یہ جو بات کی نا کہ وہ جو خواتین کمپلین کرتی خاموش ہے تو ہسبینڈ کہے گا یار میں بولوں تو مسئلہ، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو. وہ کہیں گے نہیں آپ بولیں گے تو پرابلم. وہ ایک عجیب سی نا کنفیوژن کھچڑی ہوتی ہے. تو سمجھ نہیں ہو رہا تھا کہ کون انیشیٹ کر رہا ہے اور کون ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ہاؤ ڈو یو سالو دس پرابلم دین. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات صرف لاجسٹکس ارینج ہو رہے ہوتے ہیں، صرف لائف میں کھانا ہے، سونا ہے، گروسریز کرنی ہے، کچھ خریدنا ہے، اور بہت ہی ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. اور اگر وہ کافی عرصے تک مسنگ رہے تو پھر طوفان آتے ہیں، پھر دھماکے ہوتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آدمی اس کو دیکھے کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی کیسے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ بہت اہم ہے. اور ایکسپیکٹیشنز بالکل صحیح بات ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنی غلط ہو گئی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو آئیڈیل مطلب دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے وہ کہا تھا، وہ یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. اور اب تو کہنے کے علاوہ آپ نے تو یہ سنا تھا، آپ وہ ٹاک سن رہے تھے اس میں اس نے یہ کہا تھا تو آپ نے تو یہ سنا تھا. کہنے کی تو بات اور ہے، مطلب آپ نے تو یہ سنا تھا، آپ تو سورہ نور سن رہے تھے، آپ تو سورہ نساء کے بارے میں سن رہے تھے، تو آپ نے تو یہ سنا تھا، اب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ذرا اس میں ہمیں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک بات شوہر کی طرف سے اور ایک بات عورت کی طرف سے اگر ہو، یعنی بیوی ایک چیز جو بیوی کو ہم جس پہ بیوی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، اور اگر ایک چیز شوہر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، تو شوہر کی بات یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کی ذمہ داری قوام ہے. اس کو قوام بہت بڑا تصور ہے جس کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن کسی یعنی بیوی کی جو عزت ہے نا اس کے اندر عزت نفس بھی شامل ہے. اس کی عزت نفس اور اس کی عزت کا تحفظ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اگر شوہر کی زبان سے ہی بیوی کی عزت نفس ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ جس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے پہ لگایا گیا تھا، جس کی پریزنس میں اس کو سیکیور فیل کرنا تھا، اسی کی پریزنس میں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہے اور ڈری ہوئی ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ہم عورت کی طرف آئیں کہ عورت ایک چیز اگر بیوی کو پوچھا جائے کہ صرف ایک چیز جو ہر صورت میں اس کو پکڑ کے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا یہ آپ کی جو بیگم ہیں یہ آپ کو فالو کرتی ہیں، آپ کی اطاعت کرتی ہیں، آپ کی بات مانتی ہیں. اگر آپ نے کوئی ڈیسیشن لے لیا ہے، اصولی طور پر اچھا ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن لیں، آپ انڈرسٹینڈنگ بنائیں. فیملی کا کوئی بڑا ڈیسیجن آپ اکیلے نہ لیں، لیکن اگر کسی اسٹیج پر آپ نے فوری طور پر کوئی فیصلہ کیا ہے تو کیا آپ کو یہ خوف تو نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا تو ابھی یہ میرا ڈیسیجن ویٹو تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کو چیلنج تو نہیں کرتی؟ یہ آپ کو فالو کرتی ہیں؟ یہ آپ کی مطلب مانتی ہیں آپ یا نہیں مانتی؟ اگر میں کہوں اطاعت کرتی ہیں آپ کی یا نہیں کرتی؟ یہ کسی عورت کی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شادی کے بعد نا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شوہر جو ہے، اگر میں خالص اسلامی اصطلاح میں بات کروں تو امیر ہے. یعنی شوہر جو ہے نا اپنے شوہر کو عافیت اسی میں اور بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا شیخ بنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب اس طرح ایکٹ کرے، اس لیول پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اور وہ اتنی میچیورٹی اس کے اندر ہو، اتنا علم اس کے اندر ہو. ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ بھائی بہت سے کیسز میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کرنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ آن بورڈ نہیں ہے. کیا ایک اچھا تعلق اسی وقت بنے گا جب دونوں اچھے ہوں؟ اگر ایک بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں کوآپریٹ کر رہا تو کیا ایسی صورت میں تعلق اچھا نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے. تو میں نے تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہت نیچے لے آیا ہوں.
یہ نہیں نیچے لا رہے، تو کیا بن سکتا ہے؟ کیا مطلب ون سائیڈڈ ایفرٹ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بالکل. اور سوال یہ ہے. آئی تھنک ہر بندے کے ذہن میں ہوگا، اسپیشلی خواتین کے ذہن میں تو لازمی ہوگا جو سفر کے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں تو جو ہر بندہ اس کو اس طرح پرسیو کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس ٹاک کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے پرسیو کریں کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ یہ بات سن لیں، تو یہ لیکچر جو ہے میں ابھی فوری طور پر ان سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں، تو اگر وہ سن لیں گے تو پھر ہمارا کام ٹھیک ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، پہل کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی بھی، معاف کرنے کی بھی، درگزر کرنے کی بھی. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کوئی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک، لیکن انسان کو جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور ون سائیڈڈ ایفرٹ سے بھی الحمدللہ بہت ساری خیر پیدا ہوتی ہے. ہم ایسے بہت سے کیسز کو جانتے ہیں